السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سورہ انبیاء۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ لگا، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے، اسے وہ کھیل کود میں ہی سنتے ہیں۔ ان کے دل بالکل غافل ہوتے ہیں۔ ان ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کی کہ یہ تم ہی جیسا انسان ہے، پھر کیا وجہ ہے جو تم آنکھوں دیکھے جادو میں آ جاتے ہو؟ پیغمبروں نے کہا، میرا پروردگار ہر اس بات کو جو آسمان اور زمین میں ہے بخوبی جانتا ہے۔ وہ بہت ہی سننے والا اور پورا دانا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک پراگندہ خیالات کا مجموعہ ہے، بلکہ اس نے از خود گڑھ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے۔ ورنہ ہمارے سامنے یہ کوئی ایسا نشان لائے جیسے کہ اگلے پیغمبر لے کے آئے۔ ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑی سب ایمان سے خالی تھی، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ قیامت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتا رہا ہے قیامت قریب ہے، پھر بھی لوگوں کی غفلت میں کمی نہیں آئی اور نہ اس کے لیے کوئی تیاری کی جو انہیں کام آئے، بلکہ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں اور ایسے مشغول ہیں کہ قیامت سے بالکل غافل ہیں۔ آیت ہے اس کا ترجمہ، اللہ آ گیا ہے، اب کیوں جلدی مچا رہے ہو؟ دوسری آیت کا ترجمہ ہے، قیامت قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا۔ اسی طرح موت کی چکی زور زور سے چل رہی ہے، لوگ غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک صاحب مہمان بن کر آئے۔ انہوں نے بڑے اکرام و احترام سے انہیں اپنے ہاں اتارا۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سفارش کی کہ ایک دن یہ بزرگ مہمان ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فلاں وادی عطا فرما دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا بہترین زمین کا ایک ٹکڑا آپ کے نام کر دوں، آپ کو بھی فارغ البالی رہے اور آپ کے بعد آپ کے بچے بھی آسودگی میں رہیں۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ بھائی مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، آج ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے کہ ہمیں تو دنیا کڑوی معلوم ہونے لگی ہے۔ پھر آپ نے یہی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد کفار قریش اور انہی جیسے اور کافروں کی بابت فرماتا ہے، یہ لوگ کلام خدا اور وحی اللہ کی طرف سے کان ہی نہیں لگاتے، یہ تازہ اور نیا آیا ہوا ذکر دل لگا کر نہیں سنتے، اس کان سنتے اس کان اڑا دیتے ہیں، دل ہنسی کھیل میں مشغول ہے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تمہیں اہل کتاب کی کتابوں کی باتوں کے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ انہوں نے تو کتاب خدا میں بہت کچھ رد و بدل کر لیا ہے اور کمی زیادتی کر لی ہے، تمہارے پاس تو اللہ کی ابھی کی اتاری ہوئی خالص کتاب موجود ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونے پائی۔ یہ لوگ کتاب اللہ سے بے پرواہی کر رہے ہیں، اپنے دلوں کے اس کے اثر سے خالی رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ ظالم اوروں کو بھی بہکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے جیسے ایک انسان کی ماتحتی تو ہم نہیں کر سکتے، تم کیسے لوگ ہو کہ دیکھتے بھالتے جادو کو مان رہے ہو؟ یہ ناممکن ہے۔ ہم جیسے آدمی کو اللہ تعالیٰ رسالت اور وحی کے ساتھ مختص کر دے، پھر تعجب ہے کہ لوگ باوجود علم کے اس کے جادو میں آ جاتے ہیں۔ ان بد کرداروں کے جواب میں جناب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جو بہتان باندھتے ہیں ان سے کہیے، جو اللہ آسمان اور زمین کی تمام باتیں جانتا ہے، جس پر کوئی بات پوشیدہ نہیں، اس نے اس کلام پاک کو نازل فرمایا، اس میں اگلی پچھلی تمام خبروں کا موجود ہونا ہی دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے اتارنے والا عالم الغیب ہے، وہ تمہاری ساری باتوں کو سننے والا اور تمہارے تمام حالات کا علم رکھنے والا ہے، پس تمہیں اسی کا ڈر رکھنا چاہیے۔ پھر کفار کی ضد اور ناسمجھی، جس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ خود حیران ہے، کس بات پر جم نہیں سکتے۔ کبھی کلام اللہ کو جادو کہتے ہیں، کبھی شاعری کہتے ہیں، کبھی پراگندہ اور بے معنی باتیں کرتے ہیں، کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا از خود گڑھا ہوا بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں خیال کرو کہ اپنے کسی قول پر بھروسہ نہ رکھنے والا جو زبان پر چڑھے بک دیتے ہیں، وہ مستقل مزاج کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی کہتے ہیں اچھا اگر یہ سچا نبی ہے تو حضرت صالح علیہ السلام کی طرف کوئی اونٹنی لے آتا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کوئی معجزہ دکھاتا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ ظاہر کرتا۔ بے شک اللہ ان چیزوں پر قادر تو ضرور ہے، لیکن اگر ظاہر ہوئی تو پھر بھی وہ اپنے کفر سے نہ ہٹے تو عادت خداوندی کی طرف عذاب خدا میں پکڑ لیے جائیں گے۔
اور پیس دیے جائیں گے۔ عموماً اگلے لوگوں نے یہی کہا، ایمان نصیب نہ ہو اور غارت کر دیے جاؤ گے۔ اسی طرح یہ بھی ایسے معجزہ طلب کر رہے ہیں، اگر ظاہر ہوئے تو ایمان نہ لائیں گے اور تباہ ہو جائیں گے، جیسے فرمان ہے جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے، وہ تو تمام تر معجزے دیکھ لیں، ایمان قبول نہ کریں گے۔ ہاں، عذاب کے معائنے کے تو بعد دیکھنے کے بعد فوراً تسلیم کر لیں گے، لیکن وہ محض بے سود ہے۔ بات یہ بھی ہے کہ انہیں ایمان لانا ہی نہیں تھا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات اور روزمرہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھے، بلکہ آپ کے یہ معجزے دیگر انبیاء علیہ السلام سے بہت زیادہ ظاہر اور کھلے ہوئے تھے۔ ابن حاتم کی ایک بہت ہی غریب روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ایک مجمع مسجد میں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے، اتنے میں عبداللہ بن منافق آیا، اپنی گدی بچھا کر اپنے تکیہ لگا کر اپنی وجاہت میں بیٹھ گیا تھا، بھی گورا چٹا پڑھ کر فصاحت کے ساتھ باتیں بنانے والا۔ کہنے لگا، ابو بکر، تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ آپ کوئی نشانی ہمیں دکھائیں، جیسے کہ آپ سے پہلے کے انبیاء نشانات لائے تھے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام تختیاں لائے، داؤد علیہ السلام زبور لائے، صالح علیہ السلام اونٹنی لائے، عیسیٰ علیہ السلام انجیل لائے اور آسمانی دسترخوان۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سن کر رونے لگے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے تو آپ نے دوسرے صحابہ سے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اس منافق کی فریاد رسالت تک پہنچا دو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سنو، میرے لیے کھڑے نہ ہو جایا کرو، صرف اللہ ہی کے لیے کھڑے ہوا کرو۔ صحابہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اس منافق سے بڑی ایذا پہنچی ہے۔ آپ نے فرمایا، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے فرمایا، باہر جاؤ اور لوگوں کے سامنے اپنے فضائل ظاہر کر دو، ان نعمتوں کا بیان کرو جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ میں ساری دنیا کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں جنات کو بھی پیغام میں اللہ پہنچا دوں۔ مجھے میرے رب نے اپنی پاک کتاب عطا فرمائی ہے، حالانکہ محض بے پڑھا ہوں، میرے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، میرا نام اذان میں رکھا ہے، میری مدد فرشتوں سے کرائی ہے، مجھے اپنی امداد و نصرت عطا فرمائی ہے، روب میرا میرے آگے آگے کر دیا ہے، مجھے حوض کوثر عطا کی ہے جو قیامت کے دن تمام حوضوں سے بڑا ہوگا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے مقام محمود کا وعدہ کیا ہے، اس وقت جبکہ سب لوگ حیران اور پریشان سر جھکائے ہوئے ہوں گے، مجھے اللہ نے اس سے پہلے گروہ میں چنا ہے جو لوگوں سے نکلے گا۔ میری شفاعت سے میری امت کے 70,000 شخص بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ مجھے غلبہ اور سلطنت عطا فرمائی ہے، مجھے جنت نعیم کا وہ بلند و اعلیٰ بالا خانہ ملے گا، اس سے اعلیٰ منزل کسی کی نہ ہوگی۔ میرے اوپر صرف وہ فرشتے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، میری اور میری امت کے لیے نعمتوں سے مالا مال حلال کر دیے جائیں گے، حالانکہ مجھ سے پہلے وہ کسی کے لیے حلال نہ کیے تھے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔